اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل؟ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہیں، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گی، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں سپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے امام شافعی کا، ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔
اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہیں کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے، ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور ہے، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے۔ فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ بالفعل دیکھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی ہیں۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل۔ نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے۔ جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویق ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد، چوٹی کی چیز صبر ہے، آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ سورۃ العصر میں آخری بات وتواصوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے گا۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے
جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہے، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں ہم پر بہت جماتے ہیں، کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ ہے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک دم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ حجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے۔ بھائی یہ دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو۔ یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں، کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فکرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھج رہا ہے، دل میں صدمہ ہے۔ دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کی ابتدائی آیات نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو یعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟ ان بدبختوں کے کہنے سے کوئی آپ مجنون ہو جائیں گے؟ مانتا بے نعمت ربک بھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ آپ کو جو یہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو جو یہ جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو وہ اجر ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ تو خلق عظیم کے حامل ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، آج تک دنیا نے کوئی پاگل، کوئی مجنون ایسا بھی دیکھا؟ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ حضور کی دلجوئی کے لیے فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ یہی ہے، اس ساری چیز کو جمع کیجئے تو یہ چیز کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔
صبر کرو اے نبی، صبر کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جھیلو اور برداشت کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، پھونکے مار کے ہی بس۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس کی ترجمانی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہی وجہ دیکھیے مکی صورتوں میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مختلف پیرایوں میں صبر کا حکم دیا گیا۔ کچھ مثالیں میں دے چکا ہوں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اسی طریقے سے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ صبر کیا ہمارے اولو العزم رسولوں نے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے۔ مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دی۔ نبی کا رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہی مسٹ اسٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی۔ بڑے افسرز کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفع ہوئیے، یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا۔ اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے وہاں بات سنائیں گے، لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپائنٹمنٹ ہے، he cannot leave his place without the express permission of Allah subhanahu wa ta'ala۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی، لیکن حضور تو نہیں گئے۔ رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ سے، یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں، ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کسی سے ملنے جائے، یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے۔ تو ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور، آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی۔ حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، یعنی اب آپ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیاں۔ سورۃ الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک، یہ آخری گروپ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے، یہ دونوں پارے جو ہے یہ سوائے ان 2 صورتوں کے سب مکیات پر مشتمل ہیں صورتوں پر، اور صرف یہ 2 صورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں۔ اور ریسیپروکل نوٹ کر لیجئے، پہلا گروپ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی، سورہ فاتحہ، اور مدنی صورتیں 6.25 پارے پر پھیلی ہوئی، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ 2 صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مشتمل ہیں، اور اس آخری صورت کا جوڑ مل جائے گا پہلی صورت کے ساتھ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں
جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں. ملک الناس، صرف رب ہی نہیں ہے، بادشاہ ہے، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے. الہ الناس، تمام انسانوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیچھے چھپ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یہ جو شیطان لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور کی حدیث ہے یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون سرایت کر رہا ہے. یہ شیطان جو ہے، اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا، ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس امارہ جو ہے، اڈ اور لبیڈو، اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے. تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے. ہمارے اپنے سفلی داعیات، ہمارے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو وہ بھڑکاتا ہے. جس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوتنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھونکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور سفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے. اس کی اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. یہ ہے وسوسہ، وسواس الخناس. اور خناس کیوں کہا؟ اگر آپ ذکر کریں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، فوراً بھاگ جائے گا. تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے، دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا، تھوتنی ٹکائے گا اور پھونکے مارے گا. یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے، اندر سے، لہذا اس کے لیے یہ علیحدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے. اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ. سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، مالک یوم الدین، ملک الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ الناس. اس کے بعد کیا ہے؟ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہاں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. بات تو ایک ہی ہے، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے. بات ایک ہی ہے، مضمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا. قل اعوذ برب الناس، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ملک الناس. اور معبود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہم نے استعانت مانگی. اب استعانت، استعاذہ، یہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. مدد مانگنا، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، استعانہ، استمداد، مدد مانگنا، استنصار، نصرت طلب کرنا. باب استفعال کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے. تو عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ایاک نعبد، لیکن ہمیں استعانت، تیری مدد چاہیے اس کے لیے. تو معبود ہے، ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے محتاج ہیں. اے اللہ، ہم تیری عبادت کا وعدہ کرتے ہیں لیکن تیری طرف سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے، وسوسہ اندازی سے ہمیں محفوظ کر دے. اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اعتبار سے مثنیٰ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا، اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا. ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے. اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عجز اور انکساری جو ہے، جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی مثالیں ملتی. حضور اپنے اس مقام رفیع کے باوجود، سید المرسلین، حبیب رب العالمین، اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے تو ایک دعا ہے جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں نے وہ دعا دی درج کی. اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک غلام تھا، وابن عبدک، میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی، فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے لے، ماضٍ فی حکمک، اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاء، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل. اب یہ
ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین، یہ تو ہے ہماری عام رائے۔ کچھ لوگوں نے اس کے مفہوم معین کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن چونکہ حضور سے کوئی شے منقول نہیں ہے اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی رائے صحیح ہے۔ حالانکہ بہت بڑے صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس، انہوں نے کہا الف لام میم کا مطلب ہے انا اللہ اعلم، انا کا الف لے لیا، اللہ کا درمیانی حرف لام لے لیا، عالم آخری کا آخری حرف میم لے لیا، الف لام میم انا اللہ اعلم۔ یہ ایک رائے ہے ان کی، حالانکہ وہ صحابی ہیں لیکن ان کی رائے کو بھی اس طرح سے قبول نہیں کیا گیا کہ یا تو حضور نے فرمایا ہوتا تب تو بات تھی۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ قبول کیا جائے کہ بس یہ اللہ کے ان کے راز ہے۔ ایک اور بات کہی ہے جو مولانا فراہی صاحب نے اس دور میں آ کر کہی ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ جو عبرانی زبان تھی جس کی کہ بیٹی ہے عربی زبان، تقریباً سمجھنا چاہیے بیٹی ہے یا چھوٹی بہن ہے، عبرانی زبان میں حروف جو تھے وہ شکلوں پر تھے اور حروف کے کچھ معنی ہوتے تھے۔ تو مثلاً توئے